آج ہے 20 اگست اور آج ہے اتوار کا دن۔ بڑی خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار بارڈر پر تعینات کر دیے گئے، مودی اور میڈیا کا واویلا شروع ہو چکا۔ چین امریکہ جنگ متوقع، پاکستانی فوج بھارت پر جینا حرام کر چکی ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بڑی خبر کے مطابق پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار بارڈر پر تعینات کر دیے گئے، مودی اور میڈیا کا واویلا شروع ہو چکا ہے۔ بڑی خبر کے مطابق پاکستان اور بھارت اس وقت LOC پر ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ستوال سیکٹر چڑی سیکٹر پر پاکستان اور بھارت گتھم گتھا ہے۔ بھارت کی جانب سے ایک بار پھر سیز فائر کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی۔ پاکستان کی جانب سے منہ توڑ جواب سامنے آ چکا ہے۔ پاکستان نے بھارت کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اپنے خطرناک ترین شاہین میزائل بارڈر پر تعینات کر دیے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے کہ اگر بھارت نے ستوال سیکٹر چڑی سیکٹر LOC پر سیز فائر کی ایک بار پھر خلاف ورزی کی تو پاکستان اپنے خطرناک ترین جنگی ہتھیار بارڈر پر بھارت کے خلاف کھول دے گا، بھارت کو عبرت کا نشان بنا دے گا۔ بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے پاکستان ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت جان لے کے پاکستان اکیلا نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ چین جیسی بڑی سپر پاور کھڑی ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھارت کے ڈرونز نے پاکستان پر داخل ہونے کی کوشش کی ہے، جس پر پاکستان نے LOC پر ان کے ایک تو ڈرون تباہ و برباد کر دیے ہیں، لیکن دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے بارڈر پر بھاری بھرکم ہتھیار بھی اتار دیے ہیں، جس میں ملٹی بیرل راکٹ سسٹم اور ٹینکس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کا ایک اور ڈرون مار گرایا، جو رواں برس گرایا جانے والا نامہ جاسوس ڈرون ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج کے سپاہیوں نے LOC کے ساتھ ہاٹ اسپرنگ سیکٹر میں بھارت کے 3 لڑاکا ڈرون مار گرائے اور یہ ڈرون طیارے پاکستانی ڈرونز کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ پاکستانی ڈرونز نے بھارت میں گھس کر تباہی مچا دی اور انڈین فوج کو پاکستانی ڈرون نظر تک نہ آیا۔ اس کے مطابق ISPR کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جو بھارت کے جاسوس ڈرون LOC کے تاز خنجر سیکٹر میں گرائے گئے تھے، اس اشتعال انگیزی کے دوران بھارتی کوائڈ کاپٹر جاسوسی کے لیے پاکستانی حدود میں 500 میٹر تک گھس آئے تھے۔ بھارتی جاسوس ڈرون کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ پاک فوج نے LOC کے قریب رواں سال بھارت کا 15واں جاسوس ڈرون مار گرایا ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان کے خطرناک ڈرون جو اس نے ترکی سے حاصل کیے ہیں، جس کا نام TB2 ڈرون ہے، انہوں نے بھارت میں گھس کر تباہی مچا دی ہے۔ دوسری جانب راجستھان سیکٹر میں بھارتی فوج کی غیر معمولی نقل و حرکت کا انکشاف ہوا ہے۔ معروف صحافی نے بھی بھارتی فوج کی پاکستان کی سرحد کے ساتھ غیر معمولی حرکت کی اطلاعات دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چینی فوج کے ہاتھوں لداخ میں عبرت ناک شکست کھانے کے بعد بھارت بری طرح بوکھلا چکا ہے۔ انہوں نے بھارت کو آنکھیں دکھائی ہیں، جس سے بھارت شدید اندرونی دباؤ کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اس صورتحال میں پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے کوئی جھوٹی کہانی تراش کر اپنی عوام کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی مسلح افواج بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت اس تمام صورتحال سے آگاہ ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اعلیٰ عسکری قیادت نے قومی سلامتی کے ادارے ISI کا دورہ کیا، جہاں انہیں علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ترجمان افواج پاکستان کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے مزید شرکت قمر جاوید باجوہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ دوسری جانب امریکہ کے ڈیفنس انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل اسکاٹ بیریئر کا کہنا ہے کہ بھارت اپنی دفاع کے لیے جہاں تمام شعبوں بشمول فضائی، زمینی، بحری اور اسٹریٹجک جوہری فورسز کی جدید کاری پر عمل کر رہا ہے، وہیں پاکستانی اور چینی خطرات سے نمٹنے کے لیے روسی ساختہ S-400 سسٹم بھی پاکستان کے بارڈر پر نصب کر رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل بیریئر نے امریکی سینٹ کی مسلح سروسز کمیٹی کے اراکین کو مزید بتایا ہے کہ بھارت کو روسی ساختہ فضائی دفاعی سسٹم S-400 کی پہلی کھیپ ملی تھی اور اس سسٹم کو انہوں نے پاکستانی اور چینی خطرات سے دفاع کے لیے نصب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پینٹاگون کے افسر نے مزید کہا کہ بھارت اپنے ہائپرسونک، بیلسٹک، کروز ایئر ڈیفنس میزائل صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہا ہے اور اس نے سن 2021 میں متعدد تجربات بھی کیے تھے۔ خلا میں بھارتی سیٹلائٹس کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور یہ اپنے خلائی اثاثوں مثلاً خلائی حملے کی صلاحیتوں کو وسعت بھی دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سن 2019 میں بھارت کی گھریلو صنعت کی توسیع کرتے ہوئے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے پر زور دیا تھا۔ بھارت نے اس سلسلے میں غیر ملکی سپلائرز سے دفاعی خریداریوں کو کم کرنے کے لیے ایک منفی درآمداتی فہرست بھی تیار کی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل بیریئر کا کہنا تھا کہ بھارت وسیع تر فوجی جدید کاری کے پروگرام پر عمل کر رہا ہے اور اپنی گھریلو دفاعی پیداوار پر توجہ دے رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت قائدانہ رول ادا کرنے اور بحیرہ ہند کے علاقے میں سیکیورٹی فراہم کرنے والے ملک کے طور پر اپنی خارجہ پالیسی کو مسلسل آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت انڈو پیسیفک علاقے میں خوشحالی کو فروغ دینے اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے بھی باہمی اور کثیر فریقی میکانزم کے ذریعے اپنے اثرات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم کر رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل بیریئر کا کہنا تھا کہ بھارت وسیع تر فوجی جدید کاری کے عمل پر بھی عمل کر رہا ہے اور اپنے گھریلو دفاعی پیداوار پر بھی توجہ دے رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت قائدانہ رول ادا کرنے اور بحیرہ ہند کے علاقے میں سیکیورٹی فراہم کرنے والے وہاں سے بتا پر اپنی خارجہ پالیسی کو مسلسل آگے بڑھا رہا ہے۔ وہاں کے سابق انہوں نے کہا کہ بھارت انڈو پیسیفک علاقے میں خوشحالی علاقوں میں رہنے والے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے فراہم کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کے ذریعے اثرات کا دائرہ رسائی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ 2020 میں چین حقیقی کنٹرول لائن سامنے جو پہاڑ ہے اس میں چین نے درمیان جھڑپ کے بعد وہاں پر دونوں ملکوں کے کثیر تعلقات ہیں جو کونسلر واسطے دونوں ملکوں کے انڈین فوج نے وہاں جانے نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ